اپنی اولاد کو نوالا سونے کا کھلاؤ، مگر اس پر نگاہ شیر کی رکھو۔ خاموشی سے بھی نیک کام ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے درختوں کو چھاؤں دیتے ہوئے۔ کچھ اچھے دوست بھی بنا لینا، محبت ہر وقت ساتھ نہیں دیتی۔ آس پاس کھڑے سینکڑوں منافقین سے بہتر وہ مخلص دوست کافی ہے جو آپ کی پشت پر کھڑا ہے۔ میرا ایمان یہ ہے کہ سچ بولنے والے انسان کا کبھی کوئی نقصان نہیں ہوتا اور نہ اس کو کسی چیز کو کھونا پڑتا ہے۔ رب کریم کو سنایا کرو حال دل، دنیا والے تو رسوا کر دیتے ہیں۔ انسان مرتا مر جائے، لیکن زندگی میں کبھی بھی ان سہاروں پر بھروسہ نہ کرنا جو کئی بار انسان کی بنیاد کو ہلا چکے ہوں۔ کچھ لوگ فساد کی جڑ نہیں ہوتے بلکہ مکمل درخت ہوتے ہیں۔ ہم نے بھی دیکھی ہیں وہ مجبوریاں، لوگ جن کے قصے سنا کر چھوڑ جاتے ہیں۔ 3 حروف پر مشتمل ایک لفظ ہے انا، جو گہرے سے گہرے اور بڑے سے بڑے رشتوں کو برباد کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نیکی بڑی ہو یا چھوٹی، مگر رب کریم کو پسند آ جائے تو وہ دوزخ کو حرام کر دیتا ہے۔ ہم زندہ لوگوں کو روٹی تو نہیں دیتے، مگر مرے ہوئے کے نام پر دیگیں دے دیتے ہیں۔ نظر کا لگ جانا سچ ہے، یہ نظر پہاڑ کو بھی ہلا دیتی ہے۔ اصل مرد تو وہ ہے کہ جس کے سائے میں عورت خود کو محفوظ سمجھے۔ کچھ لوگوں کو اونچائی پر جانے کی اتنی جلدی پڑی ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے چھوٹے لوگوں کا ہاتھ تھامنے کی بجائے بڑے لوگوں کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں۔ رونا تب بڑی عزت کی بات ہے جب اللہ کریم کے سامنے ہو، اور رونا تب بڑی ذلت کی بات جب انسان کے سامنے ہو۔ آپ کسی کے ساتھ مخلص رہیں، یہی کافی ہے۔ اس کا صلہ اور اجر تو رب کریم ہی دے گا۔ گھر بیٹھ کر بادام کھانے سے عقل نہیں آتی، بلکہ گھر سے باہر نکل کر ٹھوکریں کھانے سے آتی ہے۔ زندگی میں اونچی پرواز کرنی ہو تو رزق کی فکر کرنا چھوڑ دو، کیونکہ فضا کے اندر وہی اڑتے ہیں جن کو رزق دینے والے پر یقین ہوتا ہے۔ زندگی کو ویسے ہی گزارو جیسے اپنا اعمال نامہ دیکھنا چاہتے ہو۔ بس ایک اللہ کو راضی کر لو تو دیکھ لینا کیسے آپ کے خلاف لوگوں کی سازشیں ناکام ہوتی ہیں۔ کوئی سخت دل کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ یہ دنیا والے نرمی چھین لیتے ہیں۔ اپنے کام کو ایمانداری سے سر انجام دو تاکہ تمہاری روزی پاک اور حلال ہو۔ جس نے جواب دینے کی بجائے بات کو سمجھنے کی کوشش کی، وہ کامیاب انسان ہے۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ سلیقے کے ساتھ تراشا جائے۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ مجھے یاد رکھنا۔ اگر تم یاد رہنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ اچھا انسان مطلبی بالکل نہیں ہوتا، بلکہ دور ہو جاتا ہے ان سے جن کو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ کڑوے ہو کر شہد بھی نہیں بکتا، اور میٹھے ہو کر مرچی بھی بک جاتی ہے۔ انجان لوگوں کے اندر اپنے آپ کو تراشے بنا جگہ بنانا مشکل ہوتا ہے۔ زندگی میں عادت ہو کہ انسان کو غلط لوگوں سے امید وابستہ کرنے پر آتا ہے، اور باقی کا عادت ہو سچے انسان پر شک کرنے سے آتا ہے۔ جب باتیں بہت ہوتی ہیں اور سننے والا کوئی نہیں ہوتا تو وہ الفاظ آنسو بن کر آنکھوں سے ادا ہوتے ہیں۔ تسبیح پکارتی ہے کہ فقط مجھ کو ہی نہیں، تھوڑا سا خود کو بھی پھیرو۔ غیروں سے پوچھتی ہے طریقے نجات کا، اپنوں کی سازش سے پریشان زندگی۔ راز پہنچے ہمارے غیروں تک، مشورہ جو کر لیا تھا اپنوں سے۔ آج کے معاشرے میں بیماری سے زیادہ طبیب سے خطرہ ہے، دشمن سے زیادہ محافظ سے خطرہ ہے، اور مجرم سے زیادہ منصف سے خطرہ ہے۔ ہمیشہ اپنے سے اچھے کو تلاش کرو، اپنے جیسے کے ساتھ تو عمر ضائع کرو گے۔ مجبوریاں رات دیر تک جگاتی ہیں اور ذمہ داریاں صبح جلدی اٹھا دیتی ہیں۔ روزانہ 2 بڑی الائچی چبا لیا کرو، پیٹ 70 سال تک باہر نہیں آئے گا۔ کبھی بھی زندگی کے اندر کسی کو اتنی ہی تکلیف دینا جو کہ تم پر آئے تو خود بھی برداشت کر سکو۔ اچھے تعلقات کو شرطوں وعدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے 2 لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن میں ایک دوسرے کو سمجھ سکے اور ایک بھروسہ کر سکے۔
پہلے سفر پر نکلتے وقت اللہ حافظ سننے کو ملتا تھا، اور اب ٹیک کیئر۔ جدید دور کی ترقی یافتہ لوگ شاید اپنی حفاظت خود کرنا جان گئے ہیں۔ خیال کی اصلاح ہو جائے تو پھر عمل کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ کسی انعام یافتہ انسان کے قریب رہو تو انعام مل جائے گا۔ جب میں نے صبر کی آیت حفظ کر لی تو لوگ کہنے لگے تم تو بہت بے حس ہو۔ زندگی نے ان کو بھی رلایا جو ہنستے ہوئے بہت اچھے لگتے تھے۔ اللہ کریم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ترین ہے، مگر تم پھر بھی رونے کے لیے ایک کندھا ڈھونڈتے ہو۔ آپ کسی کے لیے تب تک اچھے ہو جب تک اس کو فائدہ پہنچا رہے ہو۔ آپ کی موجودگی اگر کسی کو پریشان کرتی ہے تو آپ کا پیچھے ہٹ جانا ہی بہتر ہے۔